کہ ایسے واقعات ہم نے بلوچستان میں دیکھے ہیں، ہم نے بڑے بڑے شہروں میں دیکھے ہیں کہ بندے مسنگ ہوتے ہیں، اس کے بعد ان کی ڈیڈ باڈیز ملتی ہیں۔ چونکہ یہ حادثہ جو ہے ایک تو عید سے 2 دن پہلے کا تھا، پھر ان کی جو ڈیڈ باڈیز ملی ہیں وہ دریا سے ملی ہیں، آپ کو پتہ ہے، پھر یہ بائک پہ تھے، وہ بھی سب کو پتہ ہے۔ آج کی جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے وہ تو کل آئے گی، اس سے پہلے کی جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے اس پہ اس طرح کی کوئی چیز انہوں نے مینشن نہیں کی ہے کہ ان کا کوئی مرڈر ہوا ہے۔ یقین کسی کے اوپر کوئی اپنا شک یا اپنے شکوک و شبہات ظاہر کر کے وہ مینشن کرے، اپلیکیشن کے ذریعے کرے، وربلی کرے، تو تب پولیس ان کے اوپر جا کے کسی کو گرفتار کر کے اس سے انویسٹیگیٹ کرے گی۔ فوج ایک ایسا منظم ادارہ ہے جہاں پہ ہمیں اور آپ تمام دوستوں کو پتہ ہے کہ فوج کے اندر اگر کوئی یونیفارم میں اگر ان کا کوئی جوان بھی شہید ہوتا ہے تو فوج تو اس کو اپنی جس طرح ایک ماں باپ اپنی اولاد کو جس طریقے سے کیئر کرتے ہیں فوج کرتی ہے، کہ عید سے 2 دن پہلے استور سے تعلق رکھنے والے 2 ہمارے جو بھائی تھے، ایک کا نام قدیر تھا اور دوسرے کا نام شہباز تھا قاری، دونوں MES کے سول ملازم تھے، تو وہ عید سے 2 دن پہلے سے لاپتہ ہوئے، اور اس کے بعد ظاہر ہے جن گھروں سے جن فیملی سے ان کا تعلق تھا ان کے اوپر تو ایک قیامت کا سما تھا۔ تو اس پورے دوران چونکہ میں ہوم منسٹر بھی ہوں اور میرا تعلق بھی استور سے، اور اسپیشلی یہ جو دونوں جو ہمارے بھائی جو شہید ہوئے، جو آج ریکور بھی ہوئی دونوں کی ڈیڈ باڈیز، ان کا تعلق میرے حلقے سے بھی تھا۔ تو ڈے فرسٹ سے میں اس پہ انوالو رہا، اس پہ گورنمنٹ انوالو رہی، مختلف سورسز سے ہم نے کوشش کی کہ ان کا کوئی سراغ لگایا جا سکے کہ آیا یہ زندہ ہیں، آیا ان کا کوئی کہیں پہ اللہ نہ کرے کہ ان کا کوئی مرڈر ہوا ہو، یا ان کا کہیں کسی اور حادثے سے ان کی جان چلی گئی ہو۔ یہ بڑی ایک تشویشناک حالت سے کرب سے ہم گزر رہے تھے۔ تو 2 دن پہلے ایک جو عالم تھے قدیر، ان کی ڈیڈ باڈی جٹیال کھارے سے برآمد ہوئی، تو اس دوران بھی میں گلگت میں تھا، اور ان کی جب ڈیڈ باڈی ریکور ہوئی تو ان کو لے کے ہم اوپر اپنا یہ جو لالک جان اسٹیڈیم تھا وہاں پہ ہم چلے گئے، وہاں پہ ہم نے پوری انتظامیہ کو وہاں پہ بلایا، وہاں پہ ہم نے ایک میٹنگ کی کہ اس کی ہم تہہ تک پہنچیں، چونکہ ایک بندے کی جب ڈیڈ باڈی ملی تو ہمیں بھی تشویش تھا کہ اب اللہ نہ کرے کہ دوسرے جو ان کے ساتھ کا ساتھی تھا کہ وہ بھی کہیں ضائع نہ ہوا ہو۔ اس پورے دوران چونکہ کیبنٹ میٹنگ بھی تھی تو ہم نے کیبنٹ کے اندر چیف منسٹر صاحب نے IG صاحب کو اسپیشلی ٹاسک کیا کہ اس پہ کوئی اسپیشل GIT ٹیم مقرر کی جائے، انویسٹیگیشن ٹیم، جو اس کیس کو دیکھے اور انتہائی اپنی باریک بینی کے ساتھ دیکھے، جو ایک پروفیشنل پولیس آفیسر دیکھ سکتا ہے۔ تو اس پہ ہم نے پھر وہاں پہ کیبنٹ میں اس کی تعزیت بھی کی تھی، اور ایک ٹیم IG صاحب نے تشکیل دی، اور جس کو ڈائریکٹلی جو مانیٹر کرتے ہیں وہ DIG اپنا آپریشن ہے، DIG فرمان صاحب رینج کے، آج بھی وہ اس ٹیم کو لیڈ کرتے ہیں۔ اس پہ کمشنر صاحب کو ہم نے آن بورڈ لیا، اس پہ DC گلگت کو ہم نے آن بورڈ لیا، اور آج صبح ہمیں پتہ چلا کہ اس دوسرا جو اس کا ساتھی تھا قاری شہباز، ان کی بھی ڈیڈ باڈی تقریباً مینور کے آس پاس نیچے سے ان کی بھی ڈیڈ باڈی، وہاں پہ کچھ لوگ تھے، ان کو جب ڈیڈ باڈی نظر آئی تو انہوں نے خود سے ریسکیو کیا، ڈیڈ باڈی باہر نکالا، اور لواحقین تک یہ بات جب پہنچی تو مجھے بھی صبح 7-8 بجے جب یہ پتہ چلا تب سے ہم بھی ایکٹیو رہے، اور اس پورے دوران جب ان کا پوسٹ مارٹم ہوتا تھا تو میں خود اس ہاسپٹل میں تھا، شہید سیف الرحمن ہاسپٹل میں، وہاں پہ DIG صاحب بھی تھے، کمشنر صاحب، سب کو ہم نے آن بورڈ لیا۔ اور 2 دن پہلے جب یہ دوسری ڈیڈ باڈی ہمیں نہیں ملی تھی تو ہم نے ریسکیو 1122 کو آن بورڈ لیا، ایک ڈپٹی ڈائریکٹر کو ہم نے وہاں پہ ڈپیوٹ کیا، ان کو جتنی ایسیسریز چاہیے تھی، ایون کہ ان کو کوئی کشتی وغیرہ چاہیے تھی، وہ بھی ہم نے کہا کہ آپ اس کو مینیج کر کے پورا جو ہم پوری سپورٹ جو ہم دے سکتے ہیں گورنمنٹ، تو ہم نے وہ سپورٹ ان کو دی۔ اور اس دوران رات کو اس وقت یہ پریس کانفرنس کرنے کی نوبت مجھے اس لیے بھی آئی چونکہ آپ کے سامنے یہاں پہ ظاہر ہے جب اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے
تو گلگت بلتستان کا ایک ماحول یہاں پہ اس کو ہماری بدقسمتی سمجھیں، مختلف اس کی پھر چیزیں لنک کی جاتی ہیں، تو ہمیں اس کو بھی دیکھنا تھا اور ہم اس کو دیکھتے ہوئے تھے۔ تو یہاں پہ جب آج ڈیڈ باڈی دوسری ملی تو سی ایم سیکریٹریٹ کے سامنے، سی ایم صاحب کے آفس کے سامنے دھرنا سٹارٹ کیا لواحقین کی طرف سے، اور اس پہ مشاورتی جو علماء کونسل کے جو علماء کرام تھے انہوں نے بھی اس کو لیڈ کیا، تو ان کا جمہوری حق تھا۔ ابھی رات گئے پھر ہم نے کہیں بیٹھ کے میٹنگ کی، جس پہ میرے ساتھ آئی جی صاحب بھی تھے، ڈی آئی جی صاحب بھی تھے، اور تمام جو علماء کرام تھے وہ بھی تھے، اور لواحقین میں سے بھی 2-4 بندوں کی وہاں پہ ان کی وہ نمائندگی تھی۔ تو ان کے جو بھی جائز مطالبات تھے وہ ہم نے آن کیا، اور میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ آج مجھے ایک چیز دیکھنے کو ملی کہ یہاں پہ میں نے دیکھا کہ امامیہ کونسل کی بھرپور یہاں پہ نمائندگی ہمیں نظر آئی، اور اس سے بڑی بات شاید میرے لیے شاید کوئی ہو نہیں سکتی تھی، اور اس ماحول کے لیے، اس معاشرے کے لیے، کہ امامیہ کونسل کے ہمارے جتنے ذمہ داران تھے، کچھ علماء کرام کو بھی میں نے سنا سوشل میڈیا کے ذریعے، تو ان کی طرف سے جو پازیٹیو میسیج آج جو جی بی کے اس قوم کے سامنے گیا، تو میں پھر سے ریپیٹ کروں کہ میں دینی کونسل، مشاورتی کونسل کے علماء کرام کا میں مشکور ہوں۔ یہاں پہ لوکل جتنے گلگت کے ہمارے بھائیوں نے آ کے ان کے ساتھ جو ہمدردی کی، ایک پرامن ہمدردی تھی، اور سب ایک ہی بات پہ متفق تھے کہ انتہائی ایک جو آپ سمجھیں کہ نہ ہونے والا واقعہ تھا وہ ہوا تھا، تو ظاہر بحیثیت مسلمان کے اور بحیثیت اس دھرتی کے لوگوں کے، ہر انسان اس پہ جو ہے اشکبار تھا، ہر انسان اس پہ سوگوار تھا، اور اس کے ساتھ جب امامیہ کونسل کا پورا ڈیلیگیشن یہاں پہ آ کے بیٹھا دھرنے پہ، تو مجھے یقین ہوا کہ گلگت بلتستان جو ہے اب انشاءاللہ کوئی بیرونی جو سازش یا کوئی بیرونی ایسا ہاتھ جو آج سے پہلے یہاں بھائی کو بھائی سے لڑاتا رہا، بھائی کو بھائی کا دشمن بناتا رہا، اب انشاءاللہ ہماری قوم اتنی سمجھدار ہو چکی ہے، اتنی عقل، اتنی فہم ہمارے لوگوں کے اندر آئی ہے کہ ہم ہر بات کو، ہم ہر مرڈر کو، ہم ہر اس ایکٹیویٹی کو اب اپنی اس تعصب کی عینک سے ہم دیکھنے سے اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو نہ دیکھیں، بلکہ اس کو بحیثیت گلگت بلتستان کے ایک بیٹے کی نظر سے دیکھیں، جو کہ ہمارے لیے ہر لحاظ سے ہماری ترقی کا بھی ضامن ہے، ہماری خوشحالی کا بھی ضامن ہے، اور ان تمام چیزوں سے ہٹ کے گلگت بلتستان کے ایک پائیدار امن کا ضامن آج کا یہ جو ماحول جو ان شہداء کے دھرنے میں ہمیں نظر آیا، تو اس پہ واقعی انجمن امامیہ، متحدہ دینی محاذ کونسل کے جو علماء کرام، اس سے ہٹ کے جتنے علماء کرام آئے، وہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے ایک اچھا ماحول یہاں پہ دیا۔ اس دوران چونکہ بہت سارے لوگوں کو لاشوں کی سیاست بھی اچھی لگتی ہے، ہر چیز کو وہ سیاست کی نظر سے دیکھتے ہیں، تو آج ایک پریس کانفرنس نون لیگ کی طرف سے ہمیں سامنے جب آئی تو مجھے بڑا دکھ ہوا، بڑا افسوس ہوا کہ جو پریس کانفرنس میں اس واقعے کے حوالے سے جو جھوٹے الزامات چیف منسٹر کے اوپر لگے، جو شمس لون کی ذات کے اوپر لگے، ان کی باڈی لینگویج اور ان کی منافقت جو ہے وہ ڈیفرنٹ اینگل پہ چلی جاتی تھی کہ حکومت نام کی چیز یہاں پہ نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے، ان کے اپنے حلقے کے لوگ ہیں، وہ غائب ہیں، وہ زمان پارک میں ہیں۔ میں ڈے فرسٹ سے یہاں پہ تھا، میں کوئی ہمدردی کسی کے اوپر نہیں جاتا تھا، میرے گھر کا ایشو تھا، آپ تمام دوست باہر تھے، میں نے بلکہ جو اس حادثے میں شہید ہوئے ہیں ان کے ساتھ میرا جو ذاتی رشتہ تھا وہ بھی میں نے باہر ابھی آپ دوستوں کے سامنے رکھا۔ تو میری اپنے سیاسی دوستوں سے آپ کے وساطت سے گزارش ہوگی کہ ہم سیاست بالکل کریں گے، ہم الزامات شاید ایک دوسرے پہ اوپر لگائیں گے، لیکن اس کا کچھ الگ موسم ہوتا ہے، الگ ٹائمنگ ہوتی ہے۔ یہ والا موقع وہ نہیں تھا جہاں پہ بغیر کسی معلومات کے، بغیر کسی انفارمیشن کے چپ چاپ آ کے کسی کے اوپر یا حکومت کے اوپر یا کسی کی ذات شخصیت کے اوپر الزامات لگائے جائے۔ تو اس چیز کو میں بالکل بھی آپ کی وساطت سے کنڈم کرتا ہوں، اور اس پہ آخری بات یہ ہے کہ حکومت نے اس پہ جو ہے جو ٹیم تشکیل دی ہے پولیس افیسروں کی، انشاءاللہ وہ بہت جلد جو بھی اس کے پیچھے محرکات ہیں، میں تو اب بھی دعا کروں گا کہ اللہ پاک سے
کہ یہ کوئی مرڈر نہ ہو. ابھی تک تو چیزیں سامنے آتی ہیں، کلیکشن ہوتی ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ اس پہ ایکٹیو ہے، آئی جی صاحب براہ راست اس پہ ڈائریکٹ مانیٹر کرتے ہیں، ڈی آئی جی صاحب اس پہ فزیکلی اس پہ جو ہے نا ایون کہ وہ دریا کے ساتھ ساتھ ریسکیو 1112 کے ساتھ وہ خود اس پہ ریسکیو ٹیم کا حصہ بنتے رہے ہیں. کمشنر صاحب اس پہ آن بورڈ ہیں، ڈی سی صاحب ہیں، ایس ایس پی صاحب ہیں. میں پولیس ڈپارٹمنٹ کا بھی مشکور ہوں، ان کا بھی تعاون بڑا ہے. تو باقی آپ دوستوں کو میں نے تکلیف دی رات کے اس وقت، اور ابھی چونکہ چیف منسٹر صاحب کی مجھے ہر گھنٹے کے بعد کال آتی رہی کہ بھائی ان کے جو جائز مطالبات ہیں آپ ان کے پاس جائیں، ان کو سنیں. اور کوشش ہم نے کی کہ اس کو پرامن طریقے سے ان کو ہم نے سنا بھی، اور الحمدللہ رات کے 1 بجے لواحقین کا بھی تعاون رہا. ان تمام اداروں سے میں نے ذاتی طور پہ بھی میں نے رابطہ کیا. تو جو آپ نے کہا لواحقین کو جو بات اداروں سے ملی ہے یا جو ایم ای ایس کے بڑوں سے ملی ہے، مجھے بھی شاید ایسی ہی باتیں آگے سے مجھے بھی یہی کہا گیا ہو کہ انشاءاللہ بہتر ہی ہوگا. ہم کوشش میں ہیں کہ جلد از جلد ہم کوشش کریں گے کہ یہ جو ہے جس پوزیشن پہ ہیں یا جہاں پہ ہیں یہ خیریت سے ہیں، تو ہم آپ کے ساتھ فلی کوآپریٹ کریں گے. تو ہے بیسکلی ایم ای ایس کے جو سول جو ملازمین ہیں، جو چھوٹے لیول کے جو ملازمین ہوتے ہیں، یہ بیچارے دونوں وہیں تھے. کیا ان دونوں لوگوں کی حراست میں تھے، کسی ادارے کی حراست میں تھے جو آپ کو بتایا گیا کہ محفوظ ہاتھوں میں ہے؟ نہیں دیکھیں، میں تو یہ بات بالکل بھی قطعی طور پہ میں اس پوزیشن پہ نہیں ہوں کہ وہ کس کے ہاتھ میں تھے یا کن کے ہاتھ میں تھے. لیکن میرا صرف بتانے کا مقصد یہ تھا، جیسے بھائی نے مجھ سے سوال پوچھا کہ لواحقین کو کچھ لوگوں کی طرف سے یہ دلاسا ملا کہ وہ محفوظ ہاتھوں میں ہیں.